اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ علم حدیث کے تسلسل میں آج ہمارا تیسرا موضوع ہے اور اس کا عنوان ہے شیعہ حدیث کی تاریخ، یعنی شیعہ حدیث کب سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی۔ برادران اسلامی، شیعہ حدیث کی تاریخ کے ادوار تین طرح سے سنی حدیث کی تاریخ کے ادوار سے مختلف ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر پہلا، اہل سنت کا پہلا دور حدیث تدوین حدیث پر پابندی کا دور ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرنے پر پابندی تھی اور شیعہ محدثین کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ شیعہ محققین کہتے ہیں کہ خلفاء کی طرف سے اس پابندی کی وجہ اہل بیت کی مخالفت اور سیاسی مقاصد کا حصول تھا۔ اس طرح اہل سنت کا پہلا دور حدیث تدوین حدیث پر پابندی سے شروع ہوتا ہے، جبکہ شیعہ حدیث کی تاریخ میں تدوین حدیث پر پابندی کا کوئی دور نہیں گزرا۔ اس بات کو زیادہ واضح الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ شیعہ حدیث کی تاریخ عصر رسالت و امامت سے مکمل طور پر متصل ہے اور اس سلسلے کی کوئی کڑی ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ اس لیے شیعہ حدیث کے ابتدائی دور کو تدوین حدیث کا پہلا دور کہا جاتا ہے۔ نمبر دوسرا، جن اہل سنت محدثین نے سب سے پہلے جوامع احادیث کو مرتب کیا، انہوں نے زبانی بیان ہونے والی احادیث پر ان کی بنیاد رکھی۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنے اپنے اساتذہ کے ترک سے جو احادیث زبانی سنی تھیں، انہی کی بنیاد پر صحیح کی تدوین کی ہے۔ اس کے برعکس اولین شیعہ محدثین نے جو احادیث کی کتابیں مرتب کی ہیں، انہوں نے ان کی بنیاد زبانی روایت پر نہیں رکھی، بلکہ احادیث کے قلمی نسخے ان کے سامنے تھے، جنہیں ہم اصول اربعمات یعنی 400 اصول کے نام سے جانتے ہیں۔ چنانچہ اصول اربعمات کے دور کو شیعی میراث حدیث کے تاریخ کا دوسرا دور کہا جاتا ہے۔ یہ دور شیعہ حدیث کے تاریخ امتیازات میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر تیسرا، شیعہ حدیث کے تاریخ کی ہر کڑی ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے، نیز شیعہ حدیث خطی مواد پر تکیہ کرتی ہے اور حدیث مخطوطات زیادہ تر ائمہ اہل بیت کے زیر نگرانی معرض وجود میں آئے تھے۔ اس لیے شیعہ حدیث میں اہل سنت کے نسبت گھڑی ہوئی جھوٹی احادیث بہت کم ملتی ہیں، اور یہ چیز اہل سنت کی حدیث سے شیعہ حدیث کو ممتاز کرتی ہے۔ اس بنیاد پر شیعہ حدیث کی تاریخ کو 6 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اولین مخطوطات حدیث کی فراہمی کا دور۔ نمبر 2، شیعہ حدیث کے تشکیل بصورت اصول اربعمات 400 اصول کا دور۔ نمبر 3، شیعہ حدیث کے ابتدائی جوامع کی تدوین کا دور۔ نمبر 4، شیعہ جوامع حدیث کی تکمیل و تنظیم کا دور۔ نمبر 5، شیعہ علوم حدیث میں جمود کا دور۔ اور نمبر 6، شیعہ علوم حدیث کے نشاط ثانیہ کا دور۔ حدیث کا جو پہلا دور ہے وہ رسالت و امامت سے شروع ہو کر امام زین العابدین علیہ السلام تک یعنی 95 ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح حدیث کا یہ دور پہلی صدی ہجری میں محیط ہے، اور یہ وہی دور ہے جب خلفاء کی طرف سے احادیث لکھنے اور جمع کرنے پر پابندی آئی تھی۔ اولین دور کی شیعہ حدیث کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں مذکورہ شیعی نگارشات۔ حدیث اور تاریخ کے منابع میں سے کچھ نگارشات ایسے بھی ہیں جو اب موجود نہیں ہیں۔ یہ جو وہ نگارشات ہیں اس کو ہم ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس ایک قلمی نسخہ موجود تھا، اس کا نام ہے کتاب علی۔ تاریخ، منابع اور روایات میں اس کتاب کو جامع جعفر جامع، صحیفہ علی اور صحیفۃ الفرائض جیسے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔
بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا کرائی تھی، لکھوائی تھی، اور حضرت علی نے اسے اپنے دست مبارک سے تحریر کیا تھا۔ اس کی لمبائی 70 ہاتھ تقریباً 35 میٹر تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب تومار کی صورت میں تھی۔ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کتاب ائمہ طاہرین کے لیے علمی میراث کے طور پر املا کرائی تھی۔ چنانچہ بصائر الدرجات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، میں تمہیں جو کچھ لکھواتا جاؤں اسے تم لکھتے رہو۔ مولا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو میرے بھول جانے کا خوف ہے؟ فرمایا، نہیں، کیونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ وہ تمہیں سہو نسیان سے محفوظ رکھے گا۔ تم اپنے شریکوں کے لیے لکھتے رہو، اپنے محبین کے لیے لکھتے رہو۔ مولا نے پوچھا، میرے شریک کون ہیں؟ آقائے دو جہاں نے فرمایا، تمہاری نسل سے آنے والے ائمہ طاہرین فرماتے تھے، ہم اپنے علم کا کچھ حصہ روح القدس کے القاء سے اور کچھ کتاب علی سے اخذ کرتے تھے۔ ائمہ طاہرین اکثر کتاب علی سے رجوع کرتے تھے اور کبھی کبھار اپنے شاگردوں اور مخالفین کو بھی کتاب علی کی زیارت کراتے تھے اور اس کتاب کو اپنے لیے سرمایہ افتخار قرار دیتے تھے۔ بطور نمونہ اس کے چند روایت ملاحظہ فرمائیں۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے میراث کا ایک مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیا یہی مسئلہ میں تمہیں کتاب علی سے نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، کیا کتاب علی معدوم نہیں ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، اے ابو محمد، کتاب علی معدوم نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ اٹھے اور ایک کتاب کو ساتھ لیے ہوئے باہر آئے۔ وہ ایک بڑی کتاب تھی اور اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور پسماندگان میں صرف چچا اور ماموں کو چھوڑ جائے تو چچا کو 2/3 اور ماموں کو 1/3 میراث ملے گی۔ فضیل کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے فضیل، ہمارے پاس کتاب علی موجود ہے جو کہ 70 ہاتھ لمبی ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو، یہاں تک کہ خراش کی دیت بھی اس میں بیان کی گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نجاشی نے محمد بن اظافر بن عیسیٰ سیرفی کے حالات میں لکھا ہے کہ اظافر نے بیان کیا کہ میں نے اہل سنت کے ایک مشہور فقیہ حکم بن عتیبیہ کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے امام سے بہت سے سوالات پوچھے۔ امام نے بڑے احترام کے ساتھ جواب دیے۔ ایک مسئلے میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا تو امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا جاؤ گھر سے کتاب علی لے آؤ۔ آپ کا بیٹا گیا اور ایک بڑی کتاب جو کہ تومار کی طرح لپیٹی ہوئی تھی اٹھا کر لایا۔ امام نے اسے کھول کر دیکھا اور اس میں سے مذکورہ مسئلہ نکالا اور فرمایا کہ یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے املا کرائی تھی اور حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمائی تھی۔ بہت سی روایات میں ائمہ طاہرین کی زبان سے یہ جملہ بیان ہوا ہے کہ کتاب علی میں یوں لکھا ہے، یا یہ کہ ہم نے کتاب علی میں یوں پایا ہے، یا یہ کہ ہم نے کتاب علی میں اس طرح پڑھا ہے۔ ائمہ اہل بیت نے کتاب علی کے متعلق متعدد مرتبہ بیان کیا ہے کہ قیامت تک امت کو جو مسائل درپیش ہوں گے ان سب کا حل اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ بات اس کتاب کی جامعیت کو واضح کرتی ہے۔ اگرچہ مختلف مسائل کے جوابات کی کیفیت کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے اکثر کو کلیات کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ کتاب علی کے حوالے سے جب روایت کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب میں احکام کے علاوہ اخلاقی مباحثہ، تفسیر قرآن اور مستقبل میں امت کو پیش آنے والے واقعات کی پیشن گوئیاں بھی موجود تھیں۔ ائمہ اہل بیت کے کچھ دوستوں اور کچھ مخالفین نے اس کتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ائمہ اہل بیت نے اس کتاب کو عام طور پر پوشیدہ ہی رکھا اور روایات بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب اس وقت امام زمانہ علیہ السلام سرکار دو جہاں کے پاس موجود ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کی گفتگو میں ہم نے
جو شیعہ حدیث کے دور کا جو پہلا دور ہے اس کا جو پہلا کتاب ہے کتاب علی کا مختصر تعارف کیا، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم جو ہمارا دوسرا کتاب ہے ہمارے شیعہ حدیث کے پہلے دور کا، اس کا نام ہے مصحف فاطمہ۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں مصحف فاطمہ کا مختصر تعارف کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔